أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. احسان صاحب پر دی افضل قادری کے فیس بک پیج پر یہ لائیو دکھائی جا رہی ہے. ثواب کی نیت سے ضرور اس لائیو ویڈیو کو شیئر کیجیے کہ آپ کے بھی روز آباد اس خوبصورت نشریات سے مستفید ہو سکیں. الحمدللہ برکت ہے رمضان سنا خانوں کے ساتھ. ماشاءاللہ میرے دائیں طرف ماشاءاللہ سینئر صداقہ حیدرآباد کی ماشاءاللہ معروف صداقہ محمد راشد شیخ چشتی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ محمد اسد نشمندی ماشاءاللہ شرکت کی کو بھی اپنی طرف سے خوشامدید پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ میرے دل کی طرف میرے بائیں ہاتھ کی طرف ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کی صلاح خانی بیان کرواتے ہیں.
ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں ماشاءاللہ آج کل خواتین ماشاءاللہ آج کل چھائے ہوئے ماشاءاللہ. اور ایک خوبصورت نشریات کہ پہلے ثنا خواں محمد راشد شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے مردہ دلوں کو جلاتا ہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں جنت کے دوزخ کی آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں راشد شیخ صاحب حمد باری تعالیٰ سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے کہ چہرے کا نور، ایمان کا سرور، دل کا قرار، روح کا سکون، باعث بلندی درجات، دافع آفت و بلیات۔ ابتدا ہوئی تلاوت کلام الہی اور حمد باری تعالیٰ سے، ہے پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، جی ہاں خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لائیو دکھائی جا رہی ہے۔ آئیے میں اگلے ثناخواں محمد کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ نہ ہو اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ نہ ہو اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں،
ہمارے تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستے ہیں میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اسد نقشبندی سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ آئیے ماشاءاللہ ہمارے درمیان جو موجود ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اس سرکار کے ثنا خواہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا۔ یا حبیبی محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا۔ تے نبی بن گئے، آیتوں سے ملا تارہ آیتیں، پھر بن گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روز محشر ہمیں تم نہیں بھولنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کی ثنا خوانی بیان فرما رہے تھے۔ آئیے ہم ایک اور خوبصورت ثنا خواں کی طرف چلتے ہیں۔ آغا اسد خان سے گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ یا شاہ ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار موری نیا لا دو اپنے کرم سے پار، ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں، دل ہے میرا ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں، دکھ سے بھرا دل ہے میرا، نظر کرم بغیر شاہ کوئی نہیں، تیرے سوا صلی اللہ
المرسلین صلی اللہ سید المرسلین غم خوار جہاں تسکین جہاں غم خوار جہاں تسکین جہاں ایک شب تو مجھے بھی ہو دیدار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار باغ ارم شہر تیرا جس کی ہوا شہر تیرا جس کی ہوا مشک ختن نام تیرا صلی علی روح بیان جان سخن صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین ہو دور میرے دکھ رنج و علم ہو دور میرے سب رنج و علم پھر آؤ مدینے میں ایک بار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار عاصی ہوں میں بگڑے نصیب رکھ لو بھرم رب کے حبیب عاصی ہوں میں بگڑے نصیب رکھ لو بھرم رب کے حبیب روح ادب جان ادیب تم ہی تو ہو سب کے قریب صلی اللہ سید مرسلین صلی اللہ سید مرسلین تمہیں کیا ہے کمی تمہیں کیا ہے کمی مکی مدنی تمہیں کیا ہے کمی مکی مدنی تم دونوں جہاں کے ہو مختار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار یا شاہ امم ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کی ثنا خوانی پیش فرما رہے تھے آئیے اب ہم چلتے ہیں برکت ہے رمضان کی پیاری نبی کی پیاری باتیں نشریات آپ کے سامنے ماشاءاللہ خوبصورت پینل لے کر ہم سب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آئیے ہم اس ثنا خاں کی طرف بڑھتے ہیں جو ماشاءاللہ اہل محبت بھی ہیں ماشاءاللہ ثنا خانوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کی عزت بھی کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے تبھی ان کو آج یہ مرتبہ عطا فرمایا آج ان کو یہ عزت عطا فرمائی اللہ محمد فراز علی رضا قادری سے گزارش ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کیسے ہیں حضور الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں فراز بھائی کہ آپ کا اس ثنا خانے کی طرف کس طرح ذہن بنا آپ کا ماشاءاللہ افضل بھائی سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اور میں بہت شکر گزار ہوں برکت رمضان کی پوری ٹیم کا بالخصوص افضل رضا قادری اور فیضان سروردی بھائی کا ماشاءاللہ جنہوں نے اتنی زبردست ٹرانسمیشن سجائی اور حیدرآباد میں ایک بہت زبردست ٹرانسمیشن جو میں نے ابھی تک دیکھی ہے
وہ برکت رمضان ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو یاد ہے الحمدللہ بچپن سے ہی میں آقا کی ثنا خوانی کا آغاز کیا، اور میرے جو والد محترم جناب صوفی محمد انیس نقشبندی، اللہ اللہ کیا کہنے ماشاء تو اللہ. انہوں نے ہی مجھے تربیت دی. اور الحمدللہ جس طرح سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے کو یہ جو نعتیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ باقاعدہ تربیت سے ہی الحمدللہ وہ مجھے ملی ہیں. اور میرے جو استاد محترم ہے جناب مظہر حسین صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ میرے استاد محترم ہیں. اور جتنے بھی ہمارے نعت خواں ہیں جس میں افضل رضا قادری، اور جتنے بھی ہمارے جو نعت خواں ہیں سید قاسم شاہ، قادر ملک صاحب، اویس متین صاحب کی اکیڈمی، جتنے بھی الحمدللہ میں سب سے ہی سیکھتا ہوں. اور جتنے بھی چھوٹے ہیں نعت خواں ان سے زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. بے شک بے شک. اور سینئر ثنا خواں سے زیادہ اور بھی سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. اور افضل بھائی یہی چھوٹی سی داستان ہے فراز بے شک قادری بے کی. شک سبحان اللہ. تو آئیے حضور کی بارگاہ میں بعد اب درود پاک پڑھتے ہیں. صلی علی نبینا علی محمد. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار انسان مدینے مہمان مدینے اور یاد آتی ہے مجھے اگلے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اگلے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اگلے مدینہ کی وہ بات زندہ رہے نا وہ تو انسان مدینے میں رہ گئے. اور افضل بھائی اس شعر کے لیے جب میں نے یہ آواز ٹی وی پہ پڑھا تو جو وہاں کے جو ہمارے مجید سلطانی صاحب ہیں انہوں نے مجھے گفٹ سے بھی نوازا. کیا شعر ہے آپ لوگوں کی نظر کہ دور رہ گئے بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے یا رسول اللہ
کہہ کر آزم چھوڑ آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رگے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رگے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ہی بات ہے. سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے دلوں کو مدینے کی یادوں میں گھما رہے تھے. سبحان اللہ فراز بھائی ماشاءاللہ. ویسے ہی قافلے درج جو مدینے کی طرف رواں دواں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج کی رات کی برکت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پاک پروردگار کی بات عباس و حاضری عطا فرمائے. آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے سینئر ثنا خاں جو کہ ماشاءاللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. ماشاءاللہ یہ بھی سوشل میڈیا میں ماشاءاللہ ہر وقت ماشاءاللہ لبیک رہتے ہیں. ماشاءاللہ کیا کہنے. ماشاءاللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں؟ کیا حضور طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے. ماشاءاللہ یہ ہماری کرم نوازی ہے کہ آپ نے برکت رمضان کی اس خوبصورت سیٹ کو آپ نے ماشاءاللہ اپنی زینت بخشی. ماشاءاللہ نہیں یہ ماشاءاللہ ہمارا فرض بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن یکم رمضان المبارک سے لے کے چل رہے ہیں. افضل ماشاءاللہ یہ راشد بھائی تیسرا سال ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، اور کنٹینیو ماشاءاللہ. اور جو بھی مواقع آتے ہیں اس پہ آپ ٹرانسمیشن ضرور سجاتے ہیں، خاص طور سے عید اور بقرہ عید وہ بھی نہیں چھوڑتے. محرم الحرام یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے بہت ماشاءاللہ. بہت ماشاءاللہ. یہ ہم نے جو یہ ٹرین حاصل کیا ہے نا فراز بھائی، تو یہ ٹرین ہمارے استاد محترم الحاج حافظ محمد طاہر رضا قادری صاحب کے توسل سے ماشاءاللہ، کیونکہ جو استاد محترم کریں گے تو انشاءاللہ ان کے شاگرد تو پھر وہی کریں گے نا انشاءاللہ. بے شک بے شک. کوشش یہی کہ استاد محترم تو گلدستہ بنا کر چل رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہم بھی ان کی نقش قدم پر چلیں، تو گلدستہ نہیں تو پھول کی پتی بن کر تو ہم چلیں. بالکل سبحان اللہ. بالکل ہونا یہی چاہیے بے شک. اور اچھا فیض مل بھی رہا ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ. اس طریقے سے آپ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ بھی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ محفلوں کے حوالے سے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور عزتیں عطا فرمائے. فیضان سہروردی، افضل قادری، آپ کی پوری ایک ٹیم ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. کلام پیش کر رہا ہوں، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں قصیدہ برد شریف. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک والحبیب الذی ترجا شفاعته والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصد حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ کے قدموں کے نرمے
قلب پر محسوس کیا آپ کے قدموں کے نرمی قلب پر محسوس کی میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا مولایا کا خیر الخلق من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الهادي الأمام مولاي صل وسلم دائما ابدا آپ کے نالین کی آقا تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی تاجور پاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا تاجور پاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ثنا خوانی بیان فرما رہے تھے محمد راشد شیخ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی لغن میں دغن میں برکت عطا فرمائے قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کی برکت سے جو احباب بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں اللہ پاک ان کو صحتیابی عطا فرمائے بالخصوص میرے خالو کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو دراز میں بالخیر عطا فرمائے اللہ پاک ان کو صحتیابی عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے فراز علی رضا قادری سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک ایسا کلام سنا دیجئے کہ مدینے کی بات تو انہوں نے کر ہی لی ہے تو کیا ہی بات ہو جائے کہ پھر مدینے کی طرف رواں دواں ہو جائیں، تو کیا ہی پتہ ہے کہ آج کی رات کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب کو سرکار کی روزے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ سبحان سے بلاوا مدینے سے بلاوا رگا گے میرا دل مجھ سے پگھلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پگھلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پگھلے جا رہا ہے، اور مرضی نہیں چل
नवासों का नवासों का वो सदका बांटते गए। ज़माना उनका सदका करारे, ज़माना उनका सदका था करारे, ज़माना उनका सदका था करारे। और ये चक्की ये चक्की सैयदा की चल रही है। सैयदा ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर रहा रे, ज़माना जितना लंगर था रहा रे, ज़माना जितना लंगर था रहा रे, ज़माना जितना लंगर था रहा रे। ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर था रहा रे, ज़माना जितना लंगर था। मैं चाहता हूँ कि अफजल भाई एक पहली लाइन मेरे को इसी की सुनाए। अफजल भाई फरमाइश। ये चक्की ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, जितना लंगर खा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ही खूबसूरत अंदाज में सरकार की सनाखानी कर रहे थे फराज अली कादरी। अल्लाह पाक आपके लगन में दगन में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आइए हम चलते हैं असद आगा कादरी की तरफ कि माशाअल्लाह सरकार की बारगाह में हदीय नात पेश फरमाए और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मातिल जोदी वल करमी व आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। एक बड़ा खूबसूरत कलाम है जो मेरे वालिद मोहतरम को पसंद है, और वो जब ये कलाम सुनते हैं तो उसमें गुम हो जाते हैं। बड़ा खूबसूरत कलाम। वो करम चाहे जहाँ पर भी वही करते हैं। वो करम चाहे जहाँ पर बज़रा के मकी करते
کرتے ہیں وہ کرم چاہے جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں وہ کرم چاہے پچھلے دنوں یہ دیکھا تھا کہ میڈیا پر ایک تصویر ایسی وائرل ہوئی تھی کہ سجدے کی حالت تھی، روزہ رسول اللہ تھا اور نزا کا وقت تھا اور اس کے بعد پھر جنت البقیع. بس اس سجدے کی آج کی رات اس سجدے کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہو، آخری وقت ہو، روزہ رسول اللہ سامنے ہو اور نزا کا وقت ہو، اس کے بعد پھر جنت البقیع. بس اور چاہیے کچھ نہیں. آؤ بیماروں مدینے سے شفائیں لے لو، درد کو دور شہ دنیا دی کرتے ہیں وہ کرم چاہے. یوسف مصر بھی طالب ہے اسی جلوے کے. یوسف مصر بھی طالب ہے اسی جلوے کے. چاکری ان کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں. چاکری ان کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں وہ کرم چاہے. باب جبریل پہ پہنچا تو یہ جانا آگے نشی کرتے ہیں آگے دربانی آغا سترہ نشی کرتے ہیں وہ کرم چاہے. جگہ پر بھی وہی کرتے ہیں فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کی مدح ثنا کی بیان فرما رہے تھے. سلامتی ہو ان کانوں پر، سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر، اس دل کی ہر دھڑکن پر، اس قدم کی ہر آہٹ پر، اس جسم کی ہر سانس پر جو ہمیشہ حق کی متلاشی کرتی رہتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیا پروڈکشن کے یوٹیوب چینل اور فیضان سہروردی افضل رضا قادری کے آفیشیل فیس بک پیج پر خوبصورت نشریات برکت خیر رمضان آپ کے سامنے سماعت دکھائی جا رہی ہے. میری عاشقان مصطفیٰ سے یہی مدنی گزارش ہے کہ اس لائیو ویڈیو کو ضرور بالضرور ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے کہ آپ کے بھی دوست احباب اس
لائیو ویڈیو سے مستفیض ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اہل ذوق کے لیے علمی، فکری، عشق و محبت سے بھرپور نشریات برکت ہے رمضان۔ ماشاءاللہ، جی ہاں خالص نشریات، جی ہاں آلودگی سے پاک نشریات، بے حیائی سے پاک، اور سب سے بڑھ کر بدعقیدگی سے پاک نشریات برکت ہے رمضان آپ کے سامنے سماعت ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، ہم چلتے ہیں برکت ہے رمضان علماء کرام کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہمیں جوائن کیا حضرت علامہ مولانا محمد اکرام اختر القادری صاحب نے، ماشاءاللہ ہمیں جوائن کیا۔ میں اپنی طرف سے اور فیضان رضا سرورزی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے۔ ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنے کچھ قیمتی وقت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے، آج کا بہت ہی خوبصورت موضوع ہم لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے علامہ صاحب آپ سے پہلا سوال پیش فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سب سے پہلے میں فیضان سہروردی صاحب اور افضل رضا قادری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا چلوں کہ آپ کی اس کوشش اور لگن سے، محنت سے، اچھی نیت کے ذریعے جس طرح سے آج کے دور کے اندر اس سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے، آپ جس محبت و پیار سے اور اچھی نیت کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں اور اسلام کی کما حق ہو، وہ آپ دینی خدمات اور دینی محافل آپ سجا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ تمام سجانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ، ایک تو نام آپ نے اتنا برکت والا رکھ دیا ہے، برکت رمضان۔ رمضان میں تو ویسی برکت ہے، اور جس ہستی کا آپ نے تعارف کے لیے جو سوال آپ نے فرمایا ہے، میں کیا اس ہستی کا تعارف قرار دوں کہ وہ ہستی جو 22 لاکھ مربع میل جس کی سنطلت دنیا میں ہو، 22 لاکھ جس کی سنطلت دنیا کے اندر جاری اور ساری ہو، وہ خلیفہ دویم، اور جس کے لیے حضور خود فرما رہے ہوں کیا، اللہم اعز الاسلام۔ حضور خود فرما رہے ہو جس ہستی کے لیے، یعنی کہ تمام صحابہ جو ہے وہ مرید ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے، یہ خود حضور کی مراد ہے۔ حضور نے مانگا ہے اللہم اعز الاسلام دینا بعمر بن الخطاب، دو مانگے تھے آپ، دو میں سے ایک عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دامن میں آ کے لپٹے اور شرف اسلام قبول کیا آپ نے۔ آپ وہ ہستی کے مالک تھے، آپ کا نام عمر اور آپ کا لقب فاروق، آپ کی کنیت۔ اب دیکھیں کہ
آپ کے دور کے اندر تھا، آپ کا لقب کیا ہے؟ فاروق۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں، مسلمان، بظاہر مسلمان، منافق تھا اور کافر، حضور کی بارگاہ میں ایک فیصلہ لے کے آتے ہیں، یہودی اور مسلمان کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے۔ جب فیصلہ حضور کی بارگاہ میں رکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو فیصلہ آتا ہے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں آ جاتا ہے۔ کس کے حق میں آتا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق الامین ہے۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ، حضور یہودی کے حق میں جب فیصلہ دیتے ہیں تو اب وہ مسلمان تھا، ظاہر مسلمان تھا نا، وہ چوک گیا ایک دم کہ نہیں، اب میں چلتا ہوں صدیق اکبر کی بارگاہ میں۔ اب جب وہ یہودی کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا تو عرض گزار ہوا کہ یہ فیصلہ ہم حضور کی بارگاہ میں لے کے گئے تھے، حضور نے فیصلہ، یہودی نے کہا کہ میرے حق میں کر دیا ہے، تو صدیق اکبر نے فرمایا جو آقا نے فیصلہ کر دیا ہے وہ بالکل نافذ ہے۔ اب وہ شخص دوبارہ یہودی کو لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں، یہ ہیں فاروق۔ جب حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ فیصلہ لے کے پہنچے، جب حضرت عمر سے فیصلہ ڈسکس کیا تو اس یہودی نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ فیصلہ سنانے سے پہلے ایک میری بات سن لیں، آپ کے نبی نے وہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے جب سنا، اچھا، حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے گھر کے اندر گئے، تلوار کو نکالی، باہر آئے اور اس ظاہر بظاہر منافق مسلمان تھا، اس کی گردن قلم کر دی۔ جب اس کی گردن کو قلم کر دیا تو مدینے کے اندر ایک شور ہو گیا، عمر نے مومن کا قتل کر دیا۔ اسے خاندان والے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ عمر نے فلاں شخص کا قتل کر دیا ہے، وہ مسلمان تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو جب بلایا تو عمر کیا پوچھتے، اس سے پہلے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ابھی اب عمر نہیں پوچھے تھے، جبریل امین پہنچ گئے، اور کیا لے کے پوچھے؟ کیونکہ عمر فاروق جو ہے فیصلہ جب کر رہے تھے عدل و انصاف کے ساتھ کر رہے تھے۔ فیصلہ کیا لے کے پوچھے؟ فیصلہ یہ لے کے پوچھے، قرآن کی آیت لے کے پوچھے۔ وہ آیت اللہ کی بارگاہ سے آئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم۔ کہا یہ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل عدل کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ اس چیز کی گواہی تو خود رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے حضور تک پہنچا دی تھی۔ تو یہ ہیں۔ کیا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی ذات والا صفات کی شان کیا؟ ماشاءاللہ آپ کا دوسرا سوال بھی جو ہے، بات تو یہ ہے، ایک واقعہ ملتا ہے جس کو ریاض النظرہ کے اندر حضرت علامہ محیب تبری نے نقل کیا ہے۔ حضرت علامہ محیب تبری آپ ریاض النظرہ کے مصنف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ بات سنی، حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، وہ ایک واقعہ لے کر آتے ہیں۔ اب وہ واقعہ کیا لے کر آتے ہیں؟ اللہ نے کے بعد وہ ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز کا۔ آپ جو ہے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد آپ سنت ادا کرتے ہیں، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی مصطفیٰ پر ہیں۔ جب آپ مصلی مصطفیٰ پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو حضرت علی سنت ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی امام کون ہے؟ آقا۔ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے ایک وہاں سے مصلی رسول سے اٹھنے کے بعد ایک ستون کے پاس جا کر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی اشنا کے اندر تمام کے تمام صحابہ حضور کی جرمٹ میں ہوتے ہیں۔
اسی کے اندر اسی لمحے میں ایک محترمہ آتی ہے جو کھجور کا ٹوکرا لے کر آتی ہے. اب جب وہ محترمہ کھجور کا ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں جب رکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا مولا علی کو، اے علی یہ کھجور تمام کے اندر تقسیم کر دو. حضرت علی وہ کھجور کا ٹوکرا اٹھاتے ہیں اور تمام کے تمام صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں اور ٹوکرا دوبارہ حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور مولا علی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. کون ڈال رہا ہے؟ دو عالم کے آقا. کس کے منہ میں؟ مولا علی کے منہ میں. اب وہ کھجور مولا علی کے منہ میں یوں ڈالی تھی. اب وہ جو کھجور کا جو ذائقہ محسوس کیا مولا علی نے، اسی لمحے میں مولا علی کی آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ دیکھ رہے تھے مولا علی خواب، جیسی آنکھ کھلتی ہے، جیسی مولا علی کی آنکھ کھلتی ہے وہ وقت ہوتا ہے فجر کا. سبحان اللہ سبحان وہی ٹائم اور وہ وقت چل رہا ہوتا ہے حقیقت میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ خواب تھا، خواب میں دیکھا، حقیقت کیا ہے وہی وقت فجر کا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف گئے اور وہاں سنت ادا کی. اس کے بعد جو ہے حضرت عمر، کیونکہ انہوں نے اپنا امام مانا جبھی تو مقتدی پیچھے. مولا علی پہلے خواب تھا، اب حقیقت چل رہی ہے. حضرت علی نے سنت ادا کی. اس کے بعد جو ہے مولا عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. اب نماز مکمل ہوئی، حضرت عمر مصلی رسول سے اٹھے اسی ستون کے بعد جا کر بیٹھ کر جہاں خواب کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیٹھے تھے. مولا علی حیران ہے. امام محب تبری لکھتے ہیں کہ مولا علی تو ایک حیران کن واقعہ، جو خواب تھا وہ حقیقت ہو رہی ہے. اب جب ستون پر مولا علی بھی اور تمام کے تمام صحابہ جو تھے وہ حضرت عمر کے جھرمٹ میں آ جاتے ہیں. اسی اشنا کے اندر ایک محترمہ آتی ہے کھجور کا ٹوکرا لے کر. جب کھجور کا ٹوکرا آیا گیا، تھال کو رکھ دیا گیا، تو حضرت عمر نے اب مولا علی کی طرف اشارہ کیا، علی کھجور تقسیم کر دو. رات خواب کے اندر، اور جب خواب سے اٹھے تو وہی حقیقت، جو خواب وہی حقیقت. جب تقسیم کر کے مولا علی نے اس کھجور کے ٹوکرے کو جب حضرت عمر کے سامنے دوبارہ رکھ دیا تو حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور مولا علی کے منہ میں ڈال دی. ابھی حضرت عمر نے منہ میں ڈالی تھی جو ذائقہ حضور نے رات خواب کے اندر مولا علی کے منہ میں کھجور ڈالی تھی، وہی ذائقہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈالی، وہی ذائقہ مولا علی نے محسوس کیا. اچھا یہاں تک تو جو خواب تھا وہ حقیقت ہو گئی. رات جو خواب دیکھ رہے تھے وہ حقیقت ہو گئی. مگر حضرت علی مولا عمر سے عرض کرنے لگے کہ اے مولا عمر ایک کھجور اور عطا فرما. نقطہ یہ ہے کیا؟ ایک کھجور اور عطا فرمائے. اب حضرت عمر کا جملہ بھی دیکھیں. حضرت عمر فرماتے ہیں اے علی رات خواب میں مصطفیٰ دوسری دیتے تو عمر بھی دوسری دیتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے کمال. بے شک. اور مولا علی مسکرانے لگے، مسکرا کے حضرت عمر کی طرف دیکھنے لگے. تو یہ کمال ہے کن کا؟ مولا عمر کا، کہ جب کوئی خواب دیکھتا مدینے کے اندر تو حضرت عمر کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے رات خواب میں کیا دیکھا ہے. یہ شان ہے مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب آپ سے تیسرا سوال ہے کہ دربار الہی اور دربار مصطفیٰ میں آپ کا مقام کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا بڑا پیارا آپ نے سوال کیا کہ بارگاہ الہی میں مولا عمر کا مقام کیا ہے. مولا عمر کا تو وہ مقام ہے، وہ مقام ہے ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے بے شک بے شک بے شک کہ اللہ رب العالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل برز قیامت مصافحہ فرمائے گا. انشاءاللہ. سبحان اللہ. وہ مصافحہ فرمائے گا.
کل بروز قیامت مصاحبہ بھی فرمائے گا، بلکہ مولا عمر کی یہ شان ہے، اللہ رب العالمین مولا عمر کو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہے مولا عمر کا رب کی بارگاہ میں مقام، اور مقام مصطفیٰ اور حضور کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، اور صحابہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ صحابہ کی بارگاہ میں مقام تو یہ ہے کہ خود مولا علی اپنی بیٹی لخت جگر حضرت عمر کو نکاح میں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، مولا علی کی بیٹی ہے، وہ نکاح میں کس کی جا رہی ہیں؟ مولا عمر کے۔ مولا عمر کے، سبحان مولا علی مولا عمر کے مقام کو جانتے تھے، بے شک، جبھی تو اپنی لخت جگر مولا عمر کے نکاح میں دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضور کی بارگاہ میں مقام ورا الورا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور کی بارگاہ میں وہ مقام ہے، وہ مقام اور وہ شان ہے آپ کی۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں بے شک بے شک۔ کہ جن کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ ہاں ہے۔ آج بھی حضرت عمر کے نام سے شیطان لہراتا ہے، اور وہ شخصیت کے مالک ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی بعدی، اللہ، اور اگر کوئی نبی ہوتا، ہے۔ اگر ہوتا جو حلم، بردباری، تقوی، قناعت، جو ساری کی ساری صفات نبوت کے اندر ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جو نبی کے اندر صفات ہوتی ہیں، حلم، بردباری، تقوی، طہارت، ہر چیز جو نبی کے اندر ہوتی ہے وہ بیک وقت مولا عمر میں موجود تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر ہوتا تو عمر ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ مقام کم ہے، حضور خود فرما رہے ہیں اگر کوئی نبی ہوتا تو کون؟ عمر ہوتا، وہ عمر فاروق ہوتے، رضی اللہ تعالیٰ۔ جو صفت حلم، بردباری، تقوی، طہارت، ہر شے جو نبوت میں ہوتی ہے وہ آج آرام فرما رہے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کی، اہل بیت کی، پنجتن پاک کی نام آتے گی، ہاں نام آتے گی، ابو بکر عمر کا لب پر نام آتے گی، ہاں نام آتے گی، ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے وہ قدم مسلح ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو مسلح ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو مسلح ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا اچانک، کیا کہنا، لبیک لبیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت امیر المومنین بنے، جب آپ کو امیر المومنین خلیفہ وقت بنا دیا گیا تو آپ ایک مرتبہ جو ہے شدید بیمار ہو گئے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو اس بیماری کی حالت کے اندر آپ طبیب کے پاس پہنچے۔ طبیب نے آپ کی نفس کو پکڑا اور چیک کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت بیماری تھی اس کی صحتیابی کے لیے ان کو شہد کا استعمال کرنا لازمی تھا۔ اللہ اللہ، اب وہ طبیب نے مشورہ دیا کہ آپ شہد کا استعمال کریں۔ آپ گھر پہ پہنچے، گھر پہ پہنچنے کے بعد جو ہے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ گھر میں شہد ہے؟ زوجہ نے انکار کر دیا شہد نہیں ہے۔ کہا پاکٹ منی میں اتنے پیسے ہیں کہ شہد بازار سے خرید کے لا سکے؟ کہا اتنے پیسے بھی نہیں۔ گھر میں کوئی ایسی شے ہے جس کو بیچ کر شہد لا سکیں؟ آپ کی بیوی بھی تو حضرت عمر کی تھی نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کہا واہ واہ، آپ نے عرض کیا ایسی کوئی چیز گھر میں نہیں جو بیچ کے شہد کو لا سکے۔ اب آپ
وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. آپ نے بیت المال کے اندر شہد کو چیک کروایا، اپنے خاص غلام کو بھیجا اور پوچھا جاؤ دیکھ کر آؤ بیت المال میں شہد ہے. جب وہ دیکھ کر آئے کہا ہاں بیت المال میں شہد ہے. آپ نے ان کو حکم دیا کہ آج نماز کے بعد تمام کے تمام مدینے والوں کو یہ پیغام دے دو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت اہم ایشوز پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تمام مدینہ فلاں نماز کے اندر تمام کے تمام مسجد نبوی پہنچ جائیں. جب تمام کے تمام نماز کا وقت امیر المؤمنین دور خلافت آپ کا ہی تھا نا. آج جو کہ وہ خلیفہ وقت ریاست مدینہ کے تھے، تو جب دیکھا شہد نہیں، شہد کا استعمال آپ کے اوپر لازمی تھا، جو بیماری تھی وہ شہد سے ہی آپ کو صحتیابی ہونی تھی. مدینے والے آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والوں سے ایک پیغام دیا کہ اے مدینے والوں، میں بیمار ہوں اس وقت اور آپ کا خلیفہ وقت امیر المال میں شہد ہے. حالانکہ خود بھی امیر المومنین تھے، بیت المال میں خود کا بھی حق تھا. کہا اے مدینے والوں، اگر تم میں سے ایک نے بھی منع کر دیا تو عمر شہد کا استعمال نہیں کرے گا. مدینے والوں اگر آپ اجازت دیتے ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد کا استعمال کریں گے. اگر آپ نے اجازت نہیں دی تو خلیفہ وقت امیر المؤمنین شہد کا استعمال نہیں کریں گے. آپ دیکھیں آج ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، اس وقت کی جو ریاست تھی خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیک وقت موجود ہیں، مگر شہد کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. یہ تھے دیانتدار، یہ تھے صادق الامین، یہ سچے عادل نیک، انہیں کہتے ہیں وقت امیر المؤمنین، انہیں کہتے ہیں ریاست مدینہ کا دعوے دار. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ہے وقت امیر المؤمنین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مدنی پھول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لہن میں دغن میں عمر میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ میں محمد اسد رضا قادری سے گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان یا مصطفیٰ طاہر پیر حاضری کا، یا مصطفیٰ کر لو نظارہ کر پھر آپ کے گلے کا، یا مصطفیٰ ایک بار پھر دکھا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا دو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ الفت کی بیا میں، الفت کی دیتا ہوں
لکھنؤ بھرم خدا را تارے کا تیرے کا لکھنؤ بھرم خدا را تارے کا تیرے کا پھر آپ کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، برکت خیر رمضان، پیاری نبی کی پیاری باتیں ماشاء اللہ۔ اس خوبصورت نشریات میں زینت بخشی سید و سادات سید شاہد علی شاہ قادری نقشبندی برکاتی دامت و برکات عالیہ نے ماشاءاللہ ہمیں جوائن کیا۔ ان کو میں اپنی طرف سے اور فیضان رضا سہروردی کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کل ہی مدینہ المنورہ مکہ سے حاضری ہوئی ہے، ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کل ہی تشریف فرما ہوا ہے پاکستان، اور ماشاءاللہ آج انہوں نے مجھے اس خوبصورت نشریات برکت ہے رمضان کی پیاری نبی کی پیاری باتیں میں ماشاءاللہ اپنا وقت عطا فرمایا، قیمتی وقت عطا فرمایا۔ پھر کل ماشاءاللہ مصروفیتیں ہیں ان کی، کل پھر دوبارہ ان کو مانسہرہ جانا ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں عطا فرمایا۔ میں شاہ صاحب سے زیادہ، کیونکہ ان کی تھوڑا مصروفیت بھی ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں، شاہ صاحب سے صرف یہی میں صرف ایک سوال کروں گا کہ بس سوال میری کیا اوقات سوال کرنے کی کہ شاہ صاحب آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ بتا دیں گے تو جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو افضل بھائی کا بہت شکریہ کہ میں ناچیز کو شرف عطا کیا کہ میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے کچھ اصلاح اور کچھ معلومات کا ان کے چینل سے جو ہے وہ بیان کر سکوں۔ فاروق اعظم، کیا بات، مطلب نام پر ہی بندہ غور کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی شان و عظمت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار صحابہ کرام تھے، مگر کسی بھی صحابی کے بارے میں میرے آقا
رحمت والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے بعد کون نبی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ باتیں بس ایک تو ہجرت والا واقعہ جب خداوندی کی پیروی کرتے ہوئے پوشیدہ رکھا. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے. آپ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں. خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور کہتے ہیں کہ آج خطاب کا بیٹا عمر اپنے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے. جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، جسے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، وہ آئے اور عمر کا مقابلہ کرے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا ایک بہت ہی مختصر سا کہا جائے کہ پہلو ہے. پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو غیل قریش کہنے لگے کہ آج ہمارا آدھا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. بات دوسری جگہ نکل جائے گی. بہرحال افضل بھائی کے پاس یقیناً ٹائم مختصر ہے اور کوشش یہ ہے کہ بس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ اہل سنت والجماعت کی رہنمائی بھی فرماتا ہے. احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سعید احمد کاظمی ملتان شریف میں سادات گھرانے کے بہت بڑے چشم و چراغ ہیں. ان کے فرزند حامد سعید کاظمی رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ حیدرآباد تشریف لائے تھے اور بڑے پیارے انداز میں، بہت دلربا انداز میں، گھرانہ ہی اعلیٰ ہے. پاکستان میں میری ناقص معلومات کے مطابق سادات گھرانے میں علم و عمل اور خانقاہ کا حق ادا کیا تو وہ سعید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان شریف والے ہیں. آپ کا ابھی بھی 15,000 کے قریب درس نظامی میں طلبہ پڑھ رہے ہیں. آپ کا مدرسہ انوار العلوم یہ مدینہ العالیہ ملتان شریف میں ہے اور یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اس گھرانے کی بڑی خدمت ہیں. آپ اٹھا کر دیکھیں پاکستان کے ہر بڑے شہر میں سعیدی نام کے جو ہے وہ ہمارے علماء. ایک بچی کی قربانی کے بعد جب تک سال کے اختتام پر جب وہ دریا سوکھ جاتا اور ایک نوجوان لڑکی کی بلی نہیں اس علاقے کو فتح کیا، وہاں کے گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اب کیا حکم ہے؟ یہ تو اسلام سے پہلے کی بات تھی نا، اب تو اسلام کی روشنی آ گئی. تو اسلام کی روشنی آئی، کیا اب بھی ہمیں کسی نوجوان لڑکی کی بلی چڑھانی پڑے گی؟ فرمایا ہرگز ایسی نہیں، بلکہ آپ نے ایک پرچی ایک پرچی لکھ کر اس دریائے نیل کے نام، جسے اہل سنت والجماعت تعویذ کہا کرتے ہیں، اس تعویذ کی دلیل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک پرچی تحریر فرمائی اور دریائے نیل کے بارے میں لکھا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بھلے نہ چل، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اس رب کائنات کا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چلنا شروع کر دے.
وہ دن ہے کہ دریائے نیل اس طرح زور و شور سے چلا کہ آج تک جاری و ساری ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ میری پرچی لے جانا اور دریا کے اندر رکھ دینا. دریا میں پرچی رکھتے ہی دریا بہنا شروع ہو گیا اور آج تک بہتا چلا آ رہا ہے. تو اس واقعے سے اہل سنت والجماعت کے جو تعویذات قرآن و سنت کے مطابق، ڈبہ پیر یا جہلا عامل نہیں بلکہ پڑھے لکھے وہ لوگ جو کہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوں، وہ لوگ، وہ پیر جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرے وہ پیر ہی نہیں، وہ عامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے. تو اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے، اس عمل سے بھی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے آمین. کہ رب کائنات ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ان سے برکت خیر رمضان، پیاری نبی کی پیاری باتیں انشاءاللہ دعا کی طرف اختتام ہوگی. جب تک کے لیے میزبان محمد افضل رضا قادری برکت خیر رمضان کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے اور اس نشریات کا اختتام فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے رب کریم، اے ذوالجلال والاکرام، تیری دی ہوئی توفیق سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری ہی عنایت سے یہاں بیٹھ کر تیرے پیاروں کا تذکرہ کیا، تیرے حبیب کی ثنا خوانی کی. سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا. اے اللہ ہمیں خلوص، للہیت، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمانا. دکھاوا، نمود و نمائش، ریاکاری سے بچا لے. اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا کر دے. اس برکت رمضان ٹرانسمیشن کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. ان کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ یہ بچے کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. ان کے ساتھ نیک مخلص معاونین پیدا کر دے. ان کی غیب سے مدد فرما دے. اے اللہ جو اس میں آ کر اپنا حصہ لے رہے ہیں ان کے حصوں کو قبول فرما. دین و دنیا کی برکتوں سے مالا فرما. جو ٹیم کام کر رہی ہے اسے بھی برکت عطا فرما. بس بہت ساری دعاؤں کی بجائے ایک دعا کہ اللہ ان سب کو مدینہ دکھاتے ہیں. حرمین شریفین کی زیارت انہیں بھی، ان کے اہل خانہ کو بھی، ان کے دوست احباب کو بھی بار بار اور با ادب حاضری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.